تو پاکستان میں کوئی ہوا زیادہ چلنے لگ پڑی ہے یا پاکستان میں سورج کی ریڈیشن یا شمسی توانائی کی شدت میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ یہ 2 سالوں میں جو ہم لوگ تبدیلی کی بات کریں، مطلب وہ کیا چیز ہے جس سے یہ ریٹ نیچے آئے ہیں؟ سابق حکمرانوں نے کیا کیا؟ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور اس چیز کو ہم نے توڑا۔ 70% آپ کی توانائی جو ہے وہ آپ کی باہر سے ہم لوگ لاتے ہیں، 80% تک آپ کی توانائی انشاءاللہ پاکستان کے اندرون ملک کے ذخائر سے بنے گی۔ یہ ہمارا چیف منسٹر صاحب ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ پہلے لوگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ گیس کے آپ نے معاہدے سائن نہیں کیے، وہ کو ہوا سے چلیں گے۔ 2 ہفتہ کے ذرائع مبادلہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی تھی، 2 ہفتے کے اس حالت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو اٹھایا جہاں پہ یہ حالات تھے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جفاکش ہے اور رب پہ بھروسہ کریں، رب العزت نیت صاف اور رب العزت خود بخود رستے کھولتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب بار بار خواتین و حضرات ایک بات کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کا اثر کیا ہوگا؟ جو امیر لوگ ہیں وہ تو گزارا کر جائیں گے، جو محنت کش لوگ ہیں جو دیہڑی کماتے ہیں ان کا آپ لوگ سوچیں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، اور الحمدللہ یہ رب کی مہربانی ہے اور ایک صاف نیت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ایک بہت بہتر ہم لوگ اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جس نے آغاز کیا، کہ آپ اندازہ لگا لیں اور نظر ذرا دوڑائیں، اور یہ حال میں ہی جو ٹائم گزرا ہے 24 مہینوں کا، تو پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے، تو ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ تقریباً آپ 23 روپے 24 روپے کا شمسی توانائی سے جو پہلا ریٹ ملتا تھا وہ ابھی نیچے آ کے تو 5.5 روپے 80 پیسے پر یونٹ شمسی توانائی کا گرا ہے۔ 23 سینٹ کے بھی ریٹ ہیں اور ابھی کا ریٹ دیکھ لیں کہ تقریباً 3 سینٹ 75 سینٹس پہ۔ تو پاکستان میں کوئی ہوا زیادہ چلنے لگ پڑی ہے یا پاکستان میں سورج کی ریڈیشن یا شمسی توانائی کی شدت میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ یہ 2 سالوں میں جو ہم لوگ تبدیلی کی بات کریں، مطلب وہ کیا چیز ہے جس سے یہ ریٹ نیچے آئے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب کیا بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ملک میں کرپشن کا خاتمہ کریں، باقی ساری چیزیں خود بخود الائن شروع ہو جاتی ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہم لوگ پبلک کے یہاں پہ غلام ہیں۔ آپ نے ووٹ لیا، ملک صاحب نے لیا، چوہان بھائی نے لیا، مجھ بندنا چیز نے لیا، عمران خان صاحب نے لیا، ہم لوگ جگہ جگہ ہم لوگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو گوٹھوں میں، ان کی گلیوں میں ان کے مسائل سنتے ہیں۔ ہمارے ایم پی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو ایک بنیادی چیز آپ ذرا نظر دوڑائیں، ایک ملک ہے لبنان، ابھی جہاں پہ ان کا دھماکہ جو ہوا وہاں پہ حکومت مستعفی ہو گئی، لوگوں نے کہا ناکافی، نظام کو تبدیل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کرپشن تھی۔ تو خان صاحب کا جو کرپشن اور نظام کی تبدیلی کے خلاف جو ایک جہاد تھا، ایک جستجو تھی، وہ کس لیے تھی؟ وہ اسی لیے تھی، اور اس کے آج آپ اس کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تبدیلی جو نظر آ رہی ہے عملی طور پہ، یہ 100 میگا واٹ جو آ رہا ہے شمسی توانائی کا، زینفا پاور جو ہے یہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ اور ثاقب شیرازی صاحب کتنی انویسٹمنٹ ہے آپ کی ٹوٹل اس میں؟ 10 ارب روپے کی۔ اور اس طرح کے آپ دوسرے پروجیکٹس ابھی آپ کو آپ کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے۔ یہاں پہ ملازمتیں پیدا ہوں گی، یہاں پہ جو ریٹ آئے گا اس سے آپ کے مستقبل میں اس طرح کے اور انرجی پروجیکٹس آئیں گے تو آپ کی ریٹ میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس کی وجہ بھی بتا دوں، سابق حکمرانوں نے کیا کیا؟ جس وقت ہماری حکومت بنی، آپ نے حلف اٹھایا، ہم نے حلف اٹھایا، اس وقت کیا تھا؟ سابقہ حکومت نے کیا کیا کہ ان کے پاس 2 رستے تھے۔ ان کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے، سابقہ حکومت نے کیا کیا؟ وہ شمسی توانائی لا سکتے تھے 4000 میگا واٹ کی اور ان ریٹس پہ لا سکتے تھے۔ انہوں نے اختیار کون سا کیا؟ انہوں نے کہا جی امپورٹڈ فیولز پہ، باہر سے ہم لوگ امپورٹ کریں گے گیس، تیل اور یہ چیزیں، اور اس سے ہم لوگ 4000 میگا واٹ بنائیں گے اور وہ مہنگی بجلی بنا کے ہم لوگ بیچیں گے۔ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور اس چیز کو ہم نے توڑا۔ ہماری جو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی اس وقت موجود ہے، جس سی سی آئی میٹنگ میں آپ موجود تھے چیف منسٹر صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بولی لگ کے آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے نکلیں گے اور ریٹس اس سے بھی نیچے گریں گے۔ فائدہ کس کا؟ پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی صنعت کا اور ہمارے ملک کا، آئندہ آنے والی نسلوں کا۔ وجہ
کہ اس وقت 70%، چوہان صاحب 70% آپ کی توانائی جو ہے وہ آپ کی باہر سے ہم لوگ لاتے ہیں. آپ کا تیل، آپ کا گیس، $16 ارب ہمارے پاکستان سے، یہاں سے ہمارے خون پسینے کی کمائی باہر چلی جاتی ہے. پہلی بار ہم نے آپ کا انٹیگریٹڈ جنریشن، انڈیکیٹو جنریشن پلاننگ ہم نے کی ہے. ایک پروجیکٹ کا ہم نے تخمینہ لگایا، ہم نے دیکھا، پلاننگ کی 2046 تک کہ اس وقت یا پاکستان میں 32-33 ہزار میگا واٹ ہے، تو آگے جا کے سن 2046 تک 1,00,000 میگا واٹ کا ٹارگٹ ہے، اور اس پہ 70% بجلی جو ہوگی ہماری پن بجلی پانی سے بنے گی 30%، اس کے بعد 30% آپ کی سولر اور ونڈ اور بگاس سے بنے گی، اس کے بعد آپ کا تھرکول ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا جوہری توانائی سے یعنی کہ نیوکلیئر انرجی بنے گی. 80% تک آپ کی توانائی انشاءاللہ پاکستان کے اندرون ملک کے ذخائر سے بنے گی. یہ ہمارا چیف منسٹر صاحب ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. یہ وہ بنیاد ہے. ابھی جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی وہ فائنل سٹیجز میں ہے. آئی پی پیز کے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بہت اس میں مثبت کردار ادا کیا، ہمارے حکومت کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑا مثبت ادا کیا، کام کیا. یہ کس چیزوں سے ہے؟ یہ پہلے لوگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت میں فطور تھا. صرف یہ بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ سارے وسائل آپ کے کنال سسٹم ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ماشاءاللہ آپ اس کو ہارنس کر رہے ہیں. آپ کے بڑے بہترین انرجی منسٹر ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب جس طرح پنجاب کے انرجی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، دل لگا کے پین لے کے کام کرتے ہیں. آپ کی ٹیم کے بڑے بہترین ممبر ہیں. چیف منسٹر صاحب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے ملک کو آگے نکالنا ہے. ابھی تریمو کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ کو تعجب ہوگا ایک پروجیکٹ بنا، آپ ایک چیز تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ گیس پرچیز اور گیس سیلز اگریمنٹ سائن ہی نہیں کرتے. وہ کس طرح چلے گا کارخانہ؟ مجھے یہ بتا دیں. گیس کے آپ نے معاہدے سائن نہیں کیے، وہ کو ہوا سے چلیں گے؟ مطلب یہ تو آپ کی ناقص پلاننگ کے حوالے سے بات ہے. وہ وجوہات کیا تھی؟ غلط معاہدے کرنے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کے حوالے سے ہم لوگ جب بات کریں تو یہ جو ترقی کا عمر جو ابھی آ رہا ہے اس وقت، ابھی پچھلے دنوں اسی سال کے آغاز میں جو وزیراعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریباً 1,000 میگا واٹ کے ہوا کے پروجیکٹس جو انہوں نے سائن کیے تھے، اسی طرح کی سرمنی ہوئی تھی وزیراعظم ہاؤس میں، اور وہاں پہ وہ سارے کے سارے سندھ میں. تو ہر ایک صوبے کا اپنا اپنا ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے جہاں پہ وہ سبقت حاصل کر سکتے ہیں، بہترین انرجی پرووائڈ کر سکتے ہیں. بلوچستان پنجاب کا شمسی توانائی کا ہے، سندھ کا شمسی توانائی اور ہوا کا ہے، جنوبی بلوچستان کا ہم لوگ ابھی پیکج بنا رہے ہیں اور ہم لوگ پیش کریں گے نیشنل کونسل میں، نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں بھی. اور اس کا کیا ہے؟ آپ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے کہ جناب ہم نے آف گریڈ سلوشن دینے ہیں بلوچستان کو، وہاں کے شہریوں کو، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے یہ چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے. چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کی باقی انرجی ڈپارٹمنٹ اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. یہ ہمارا انداز ہے کام کرنے کا. کے پی کے میں پن بجلی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکوا انرجی سعودی عربیہ کی ایک کمپنی ہے، تقریباً آپ کا $1.5 ارب سے بھی زیادہ ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہاں پہ 500 میگا واٹ کی انشاءاللہ وہاں پہ کوئٹہ کے ارد گرد وہاں پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کا ریفائنری میں پاک عرب ریفائنری ہے، اس کی ہم لوگ ابھی آگے ریفائنری کو مزید بڑا کر رہے ہیں. نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے $8 ارب کی. یہ وہ چیزیں، یہ کووڈ کی وجہ سے ذرا چیزیں بیک ٹریک پہ آئی ہیں یا سلو ہوئی ہیں، پر اس کو ہم لوگ ابھی آگے ایکسلریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ باہر سے انویسٹر کتراتا تھا آنے سے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں چیف منسٹر صاحب کہ نیٹ میٹرنگ پاکستان میں پہلی بار ہم لوگ یہ ابھی 3 فیز کا، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آلٹرنیٹ انرجی بورڈ کے، اور ہم لوگ نیٹ میٹرنگ 3 فیز پہ لا رہے ہیں. اور نیپرا کو آلریڈی ان کی ٹیم نے ڈیزائنز دے دیے ہیں کہ سنگل فیز نیٹ میٹرنگ بھی لائیں. ہم نے انرجی کاسٹ رفتہ رفتہ نیچے لانی ہے. ٹائم ضرور لگے گا. ہمارے میڈیا کے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، چوہان صاحب موجود ہیں. یہ ایک دن جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے اور آگے جا کے مستقبل میں یہ ریٹ مستحکم ہوں گے. ایک پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے، معاہدوں کو تبدیل کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ کا ایک دوسرا مطلب شہروں میں بڑے شہر ہیں، لاہور جیسا شہر ہو گیا، باقی شہر ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس، اس پہ ڈاکٹر صاحب مطلب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے.
چیف سیکرٹری صاحب کو معلوم ہے، یہ بڑے شہروں میں آپ کی آلودگی کا مسئلہ، وہاں سے ہم لوگ ان کو اسپیشل ٹیرف دے کے وہاں پہ ہم لوگ کریں گے کام انشاءاللہ. یہ آپ کی ٹیم اس کو لیڈ کرے گی. لیزون کمیٹی کو فعال بنانا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ بات درست ہے. الیکٹریکل انسپیکٹرز کا آپ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے. اور ایک دوسری چیز، بڑی اہم چیز، ثاقب صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کا انرجی سے تعلق ہے. جس وقت 2 سال پہلے یہ حکومت آئی تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم 18,000 ساڑھے 18,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی ترسیل نہیں ہوتی تھی. اس وقت اور اس سال جس وقت ہم لوگ آئے تھے 2018 میں چیف منسٹر صاحب، اس سال دسمبر کے مہینے میں مجھے یاد ہے آپ کا گدو کے قریب جو مین آپ کی 500 kV کی لائن ہے وہ ٹرپ ہوتی تھی کیونکہ کسی نے اس کی مینٹیننس نہیں کی، اس کو ٹھیک نہیں کیا. ہم نے پورا سال 2019 کا لگایا اور ان 2 سالوں میں اس وقت ہم لوگ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کے کسی بھی ہائی وولٹیج لائن پہ 1 سیکنڈ کی ٹرپنگ نہیں آئی. یہ پچھلا موسم سرما گزرا، آپ کا بھارت نے بے تحاشا جو وہاں پہ ان کی فصلیں ہیں وہ جلائیں، وہ ساری فاگ آلودگی وہ ساری کی ساری ہمارے یہاں پہ آئی پاکستان میں. آپ کا لاہور، آپ کا پورا یہ ساہی وال سے نیچے تک بیلٹ، یہاں پہ فاگ ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی تھی ہمارے سسٹم کو. الحمدللہ محنت کی ہمارے لڑکوں نے، محنت کی اور اس کو ہم نے کلیئر کیا الحمدللہ. تقریباً 3,000 کلومیٹر سے زیادہ ہم نے ٹرانسمیشن لائنیں لے کی ہیں 2 سالوں میں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن سسٹم، آپ کا ترسیل کا نظام. ابھی جو ہم لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمارے محلوں میں گلیوں میں ہر جگہ آپ جاتے ہیں لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے، ٹرانسفارمر کو ریپلیس کریں. وہ نظام، وہ ٹرانسفارمر کیوں اڑا ہے؟ کیونکہ پہلے ایک نظام میں ہوتا تھا کہ 2 پنکھے ہو گئے، 2 لائٹ بلب ہو گئے، نظام چلتا تھا. آج کل آپ کسی بھی جگہ دور دراز دیہاتوں میں چلے جائیں، ان کے پاس واشنگ مشینیں بھی موجود ہیں، وہ لسی بنانے والی رڑکنے والی مشین جو ہے وہ موجود ہے، ساری الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں. آپ کا جو کترے کی مشین ہم لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی بجلی پہ چلتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک پہ بوجھ بڑھ گیا ہے اور سابقہ حکومتوں نے سسٹم پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی، اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ٹھیک ٹھاک خطیر رقم ہم نے آپ اپنی ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ لگانا ہے. ڈسٹریبیوشن سسٹم اٹھائیں، بہتر لوگوں کی بھرتی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. آپ کا جو ٹرالی ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں، آپ کی گریڈ سسٹم، آپ کا گریڈ سسٹم کا نظام جو ہے 132 kV کا فیڈر لائن آپ کے حلقے میں، جو دور دراز حلقے ہیں، فیڈر کی لینتھ جو ہے وہ تعجب ہوگا لوگوں کو. لیسکو ماشاءاللہ اچھی کمپنی میں تصور ہوتا ہے، یا گیپ کو اچھی تصور ہوتا ہے. میپکو میں چلے جائیں دور دراز علاقوں میں 150 کلومیٹر کی لمبی لائن، 150 کلومیٹر کی آپ کی وولٹیج ڈراپس کتنی آتی ہیں، منی گریڈ لانا. اور پھر چیف منسٹر صاحب جب یہ ویریبل رینیویبل انرجی آئے گی سسٹم میں تو ہوا کا تو آپ مطلب کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا. آج مطلب آپ کی سپیڈ، ہوا کی سپیڈ اس وقت یا 30 میل فی گھنٹہ پہ چل رہی ہے تو 2 گھنٹے بعد ایک دم وہ ڈراپ ہو سکتی ہے. تو گریڈ میں وہ ویریبلٹی ختم کرنے کے لیے آپ کو گریڈ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ساتھ وہ گریڈ چلے کہ ایک وہ انسانی مطلب آپ سمجھیں انسانی قابلیت سے زیادہ تیزی اس میں چاہیے ہوتی ہے. وہ نینو سیکنڈز میں آپ کو ریئیکشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے سوئچ کرنے کا، وہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف پاکستان نے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی کا میں نے ذکر کیا. پاکستان میں اس وقت ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس وقت آپ کی 1400-2000 میگا واٹ یا آپ کر لیں ساری انرجی ملا کے رینیویبل انرجی. ہم نے 2025 تک اس کو چیف منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے تقریباً 8000 میگا واٹ تک. یعنی اپنے انرجی مکس کا ہمارا 20% حصہ ہوگا. اور 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہماری انرجی مکس جو 2030 میں ہوگی 45,000 میگا واٹ ہوگی اور اس کا 30% جو ہوگا رینیویبل انرجی تقریباً 18-20,000 میگا واٹ آپ کی یہ رینیویبل انرجی ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم فائدہ، آپ کے پاس جو مینوفیکچرز ہیں 18,000 رینیویبل انرجی لگانا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. اور ہم لوگ جو ہم لوگوں نے ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ 60% آپ کا پن بجلی اور آپ کا رینیویبل سورسز یعنی ہائیڈل اور سولر اور ونڈ سے ہم لوگ کر رہے ہوں گے. یہ ٹارگٹ ڈنمارک کا ہے.
باقی بہت کم ممالک اس ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ اچیو کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کے جو سولر پینل مینوفیکچررز ہیں, آپ کے ونڈ ٹربائن مینوفیکچررز ہیں, وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. یہ کووڈ کی وجہ سے ان کا آنا جانا ذرا کم ہو گیا تھا, بلکہ جیسی یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے, انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی. ہمارے اپنے انجینئرز, ہمارے ٹیکنیشنز, ان لوگوں کو یہ مطلب ملے گی, تربیت بھی ملے گی اور مواقع ملیں گے کہ وہ آگے آ کے کمپیٹ کریں. تو آپ کی ایک انرجی, آپ کی ایک نالج بیس بنے گی ملک میں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ افریقہ میں اور آپ کا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہمارا انشاءاللہ یہاں سے ایکسپورٹ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی بات کروں گا کہ آپ کی پلاننگ, آپ کی امپلیمنٹیشن, ہماری انرجی, ہم نے انڈسٹری کو آگے نکالنا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, سابقہ حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت گزری ہے, ایکسپورٹس آپ کی نیچے گئیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $20 ارب سے بھی زیادہ, اس کو ہم نے ختم کیا, اس کو کنٹرول میں لائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے بڑے بھائی, ان کو معلوم ہے, یہ ماشاءاللہ فائنینس کے پاکستان میں گرو بھی سمجھے جاتے ہیں اور ایکسپرٹ بھی سمجھے جاتے ہیں. ان سے پوچھے گا, یہ بھی بتا سکیں گے کہ پاکستان کا حال کیا ہے. ہم لوگ تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو سارے کہتے ہیں کہ جی خزانہ لوٹ کے. جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو ملک میں تقریباً 2013 میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج چھوڑ کے گئے تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, نومبر دسمبر کا مہینہ تھا, وزیر اعظم صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, 3-4 اور ہم لوگ ساتھی وہاں پہ بیٹھے تھے اور ہم لوگ وہ فگرز دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ہم لوگ پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس چیف منسٹر صاحب 2 ہفتے کے ذرائع مبادلہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی, 2 ہفتے کے. نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ریڈ انڈیکیٹر کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے. اس حالت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو اٹھایا جہاں پہ یہ حالات تھے. مطلب یہ کہنا آسان ہوتا ہے, آپ خود ان کا اندازہ لگائیں کس طرح نروز آف سٹیل تھے. انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور ان کی کمٹمنٹ تھی, انہوں نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا, دوست ممالک کے ساتھ رابطہ کیا, انویسٹمنٹس آئیں پاکستان میں, اور ان کا بلیف ہمیشہ, آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے, وہ ان کا ایک ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جفاکش ہے اور رب پہ بھروسہ کریں. رب العزت نیت صاف ہو, رب العزت خود بخود راستے کھولتے ہیں. وہ بلیف جو ہے رب نے الحمدللہ کامیابی کی اور پاکستان ایک بہت اچھے ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے. کرونا کی بات کرتا ہوں, جب یہ شروع ہوا ہندوستان نے, مودی سرکار نے ہندوستان کو لاک ڈاؤن کر دیا. ہمارے چند ساتھی جو ہیں ایک صوبے کے, وہاں پہ جناب سندھ میں انہوں نے پورے صوبے کو لاک ڈاؤن کر دیا. باقی پاکستان بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل لاک ڈاؤن کریں. NCOC کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی, وہاں پہ بھی مطلب بات چیت ہوتی تھی. وزیر اعظم صاحب بار بار خواتین و حضرات ایک بات کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کا اثر کیا ہوگا. جو امیر لوگ ہیں وہ تو گزارا کر جائیں گے, جو محنت کش لوگ ہیں, جو دیہڑی کماتے ہیں, ان کا آپ لوگ سوچیں. ملک تو لاک ڈاؤن ہو جائے گا پر اس کا اثر کیا ہوگا جب لوگ روزی نہیں کما سکیں گے. جو آپ کا محنت کش ہے وہ اپنا اناج مارکیٹوں میں نہیں بیچ سکے گا, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بات بالکل درست تھی. آج دنیا جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ کنٹرول میں, اور الحمدللہ یہ رب کی مہربانی ہے اور ایک صاف نیت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ایک بہت بہتر ہم لوگ اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں. احتیاط ہمیں کرنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نیت انسان کی صاف ہو, ٹیم صحیح ہو تو انسان آگے بڑھتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں, اور آخر میں صرف یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے واسا کے بلز کے حوالے سے. یہ آلریڈی ڈاکٹر صاحب ہم لوگ کیس بھیج چکے ہیں ایک نئے ٹیرف کا. آپ کے جو واٹر پروجیکٹس ہیں ان کے لیے نیپرا کو وہ ڈٹرمن کر کے لائیں گے, کیونکہ وہ جو سلیب ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کمی آنی چاہیے. جو واسا کے بلز ایٹسیٹرا ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ کا ہو جائے گا.